صلی علی نبینا صلی علی محمد زلف دیکھی ہے ایک نظروں نے گھٹا دی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا محمد کی ادا دیکھی ہے، اپنے کو چھپانا نہ میرے اے آقا، اپنے چہرے کو چھپانا میرے آقا، بعد کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مرنے کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا، حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، وہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوزیہ بہت خوب، جتنی اچھی آپ میزبانی کرتی ہیں اتنی خوبصورت آپ کی آواز بھی ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہر دفعہ ہماری نشست کو خوبصورت بناتی ہیں، اور آپ کا اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں نے مدعو کیا یہاں پہ، اور ہم آپ کو آگے بھی اسی طرح بلواتے رہیں گے، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ آمین۔ اسر بھائی، بریک سے پہلے ہماری
ویلفیئر کے حوالے سے اکثر ہم یہ سنتے تھے, ابھی کا مجھے کرنٹ سچویشن نہیں پتا, کہ جو پولیس میں شہیدوں کی فیملیز ہوتی ہیں ان کو جو معاوضہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا ہے, انہیں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. ابھی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ ابھی تو الحمدللہ دیکھیں شہید کو ہم معاوضہ کیا دے سکتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ نے ابھی جو پیکیج اناؤنس کیے ہیں اس میں 1 کروڑ روپیہ ہم اپنے شہید کی فیملی کو دیتے ہیں, اور ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم اس کو چیک ان کی فیملی کو دیتے ہیں. اچھا, پہلے یہ 50 لاکھ تھا, اگر تھوڑے عرصے قبل کی ہم بات کریں 50 لاکھ روپے تھا, اب یہ 1 کروڑ روپے ہو گئے؟ جی, 50 سے پہلے 20 تھا, 20 سے پہلے 10 تھا, اور یہ 2014 سے لے کے اور 2018 میں 4 سال میں ہم اس کو 20 لاکھ سے 1 کروڑ پہ لے آئے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اب عزت سے ان کو جو ہمارا شہید ہو جائے اس کو 1 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. پھر ان کو 3 نوکریاں ملتی ہیں, جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ شہید زندہ ہیں, تو ہم بھی اپنے انہی شہیدوں کو زندہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کی کسی بھی سٹیج پہ شہادت ہو جائے تو اس کی نوکری 60 سال تک چلتی رہتی ہے اور اس کو پروموشن بھی ملتے رہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی, اس کے علاوہ 2 نوکریاں ان کو ملتی ہیں. اگر سرکاری گھر ہے تو وہ 60 سال کی نوکری تک وہ ان کو ملتا رہتا ہے, اور اسی طرح اگر ان کے پاس کوئی گاڑی ہے یا جو بھی مراعات ہیں, شہید کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے جو سر سے سایہ باپ کا جو ہٹا ہے وہ اس کی کمی محسوس نہ ہو, لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے اور اس کی کمی ہم نہیں پوری کر سکتے. لیکن ابھی لیٹسٹلی جو ہمارے سندھ ویلفیئر بورڈ کے جو انیشیٹیوز ہیں اس میں ہم نے اپنے نفری کے لیے, جوانوں کے لیے, آفسرز کے لیے خاطر خواہ چیزیں کی ہیں. اس میں گورنمنٹ آف سندھ نے ہماری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے پوری کی ہیں, معاوضہ بڑھایا ہے. بہت پازیٹیو پوائنٹ ابھی مجھے سننے میں آیا, مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ہے, کیونکہ میں اگر آج سے کافی کچھ عرصے قبل چلے جاؤں تو ایک تو 50 لاکھ روپے تھا اور وہ بھی ملنے میں بڑا پرابلم ہوتا تھا. لیکن جیسے کہ ابھی اسفر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی چینجز آئی ہیں, اور ظاہر ہے نعم البدل باپ کا کوئی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ڈیوٹی دینا اور ایسے خطرے میں دینا, کیونکہ جب پولیس اہلکار صبح نکل رہا ہوتا ہے تو ان کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا وہ شام کو آئیں گے. اگر ہم اس پہ سوچ کے دیکھیں کہ کتنا ٹف کام ہے, ٹھیک ہے جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ہیں, لیکن یہ ایک بہت مشکل اور ٹف کام ہے. مفتی صاحب, آپ سے میں شہید کا رتبہ جاننا چاہوں گا, شہید کا کیا مرتبہ ہے, کیا رتبہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. سبحان اللہ. مردہ گمان بھی مت کرو, وہ زندہ ہے, تمہیں شعور نہیں ہے. اور یہاں تک کہ رب نے کیا فرمایا کہ اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے. تو اب مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بندے جو شہید ہوتے ہیں, حدیث پاک میں فرماتے ہیں جب ان کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے زمین پہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو مرتبہ کیوں نہ ہو. اور ابھی جس طرح افسر بھائی بتا رہے تھے کہ اللہ نے تو ان کے رزق کا انتظام کر دیا, لیکن اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ ان کے گھر والوں کا رزق کا انتظام یہ کر رہے ہیں. یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو یہ بڑے احسن اور اندازے جو آپ نے اپنائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شہید کے مقام کا مرتبہ یہ ہے کہ جب روز محشر جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کوئی ہے واپس تو دنیا میں جانا چاہے. ارے کوئی نمازی ہوگا, کوئی روزے دار ہوگا, کوئی حاجی ہوگا, ہر کوئی کہے گا کہ یا اللہ تو نے جنت دے دی, اپنا دیدار کرا دیا, تیری رحمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ بندے جو شہید ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو دنیا میں بھیج, اور ایسے بھیج کہ ہم پھر شہید ہوں اور تیرا دیدار ہوگا. تو یہ مقام و مرتبہ ہے شہید کا. تو یہ پاک فوج ہو یا ہماری پاک آرمی ہو یا ہمارے پاک پولیس ہو, یہ سب اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں جنہیں یہ مقام ملتا ہے کہ جو اللہ کا دیدار کرتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ لوگ ویلفیئر کے بھی کام کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ویلفیئرز ویسے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں شہیدوں کی فیملی کے لیے ویلفیئر کرنی چاہیے, اسپیشلی رمضان المبارک کے مہینے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی سجیشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سر سے میں ابھی یہی کے دوران معلومات کر رہا تھا, کچھ این جی اوز کا پتہ چلا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ, یہ میری دیرینہ خواہش تھی. اچھا ماشاءاللہ. کوئی ایک سلسلہ نہیں مل پا رہا تھا کہ میں کہاں سے انوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ بھی اب اپنی سندھ پولیس کے ساتھ, اور خاص کر وہ جو شہداء کی فیملی ہے وہ ہمارے لوگ ہیں, باہر کے نہیں ہیں, انہوں نے جو جانیں دی ہیں وہ ہماری حفاظت کی وجہ سے دی ہیں. اگر یہ ہمارے ادارے سو جائیں تو ہم تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے. بالکل. یہ جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند کر پاتے ہیں. تو
میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہوگا میں بالکل وہ کروں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام NGOs کو چاہیے توفیق دے کہ ہماری جو سندھ پولیس ہے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. بالکل جی، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دن کے لیے پولیس کو ہٹا دیں تو اس شہر میں خانہ جنگی ہو جائے گی. یہ بات حقیقت ہے، کیونکہ برائیاں 100 صحیح، لیکن ہر جگہ ہمیں ضرورت پولیس کی پڑتی ہے. اسد بھائی، کمپلین سیل کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کمپلین سیل اس طرح کس وقت کس طرح کام کر رہا ہے اور طریقہ کار کیا ہے کمپلین کا؟ کمپلینٹس کے اوپر ابھی ہم نے بہت زیادہ فوکس رکھا ہے، وہ اس لیے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ کیا ہے، اور انہوں نے کمپلینٹ سسٹم کو، اور جو ایک FIR ہوتی تھی جو کورٹ کے تھرو ہوتی تھی، انہوں نے وہ پولیس کو انٹرسٹ کی ہے کہ جی یہ آپ کا کام ہے اور آپ کریں. تو اسی سلسلے میں بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے پورے پاکستان کے انسپیکٹر جنرلز کی، اور اب اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر، خصوصاً صوبہ سندھ کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک SP رینک کا آفیسر بٹھایا گیا ہے جو صرف کمپلینٹ سنتا ہے. اچھا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف کمپلینٹ سننے کے لیے اس کو بٹھایا گیا ہے. اب ہمیں اس رینک میں تھوڑی افسروں کی کیونکہ شارٹیج ہے تو منیمم بھی DSP آ گیا ہے، لیکن جو بڑے اضلاع ہیں وہاں پہ SP رینک کا افسر بیٹھا ہے. اور یہ جتنی بھی کمپلینٹس ہیں یہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو IG آفس سے لے کے اور پولیس اسٹیشن تک مانیٹر ہو رہی ہے، اور اس کی پراپر رپورٹنگ ہے. ودن 7 days ہم نے اس اپلیکیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور اس کے اوپر اپنا ڈیسیژن دینا ہے. اگر یہ نہیں دیتے تو ہم ان کے خلاف پینلٹیاں لیتے ہیں، ان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی سرزنش ہوتی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جو ایک امپریشن ہے کہ جی جو سرکاری محکمے میں جو کاغذ گیا وہ رل گیا، بالکل اس امپریشن کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے ریسورسز ملے ہیں. میں ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ ہمارے کمپلینٹ سیل کو دیکھیں جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہم نے بنایا ہے. وہاں پہ لیڈیز کے لیے الگ کمپلینٹ سیل بنایا اور جینٹس کے لیے الگ کمپلینٹ سیل ہے. لیڈیز کو لیڈیز ہی مخاطب ہوتی ہیں، ان سے وہی پوچھتی ہیں. اسی طرح ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے وومن پولیس اسٹیشنز بنائے ہیں، وومن ڈیسک بنائے ہیں، وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل بنائے ہیں. تو یہ سارے انیشیٹیوز اس کمپلینٹ میکنزم کو ٹھیک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک پوری اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے جو کمپلینٹ اتھارٹی ہے، جس کو ایڈیشنل IG رینک کا ایک آفیسر جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے پورے سندھ کو. اور ہمارے IG آفس کے اندر، ایڈیشنل IG کے آفس کے اندر، DIG کے آفس کے اندر، SSP کے آفس کے اندر پراپر سیلز بنے ہوئے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ضرورت مند آ رہے ہیں ان کو عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ ان کی کمپلینٹ سنی جائے، وہ نیچے تھانے لیول پہ نہ جائیں، ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور جو وہ امیدیں لے کے ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا ہے ہم اس سے بڑھ کے اس کو ریسپانس دیں. اچھا سر، ایک پرابلم اور بھی ہوتا ہے کیونکہ میں نے کافی پولیس کے ساتھ کام کیا ہے. پولیس میں کچھ ایسے اہلکار ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ جوئے کے اڈے بند کرا دیے اور جو بھی XYZ کرائم چل رہا ہے ان کے خلاف بھی کمپلینز آتی ہیں، ان کی بھی زیادہ کمپلینز آتی ہیں. ایسی صورتحال میں آپ لوگ کس طرح وہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کمپلیننٹ تو آپ کے پاس آ گیا، اس میں خواتین بھی آتی ہیں، وہ رونا دھونا بھی کرتی ہیں، مرد حضرات بھی آتے ہیں. اس سچویشن میں کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیں پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ بیسیکلی گراؤنڈ لیول پہ کام کرتا ہے. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. تو والے اچھا کام کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایمان کی جنگ ہے. ایک طرف آپ کو پیسے ہیں اور ایک طرف آپ نے ایمان پہ اپنے قابو رکھنا ہے. ایک طرف آپ کو آپ کی ضروریات ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کی ہیلتھ ہے، اسکولنگ ہے، اور ایک طرف آپ کی ایمانداری ہے. تو اس کو بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل، نفس پہ قابو رکھنا. تو اس میں جو ہمارے افسر اس چیز کو بیلنس رکھتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں اور ان کی ڈپارٹمنٹ میں بھی عزت ہوتی ہے. تو جو اگر اس طرح کی اپلیکیشن آ جائے تو اس کو ہم اپنی طرف سے بھی ویریفائی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے قانون کے اندر ایک پروویژن موجود ہے جس کو سیکشن 182 کہا جاتا ہے. 182 کے تحت اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جھوٹی FIR کرائے یا جھوٹی اپلیکیشن دے دے تو اس کو تعزیرات پاکستان کے تحت، پینل کوڈ کے تحت اس کو سزا ہو سکتی ہے جو سزا 6 مہینے تک ہے. اچھا جی. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اگر ہمارے خلاف کسی کے خلاف اپلیکیشن دے دے تو ہم ڈر جائیں. قطعاً نہیں ڈرتے. اور دیکھیں جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ روڈ پہ جیسے گاڑی چلتی ہے تو وہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتی ہے.
تو ہم جب آپ یہاں پہ معاشرے میں آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ریزسٹنس ملتی ہے. یہ تو بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں, ہم اسی میکنزم کے تحت اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور جو اچھے ہمارے آنیسٹ پولیس افسران ہیں, چاہے وہ سپاہی ہے یا ایس ایچ او ہے یا ڈی ایس پی ہے, وہ محکمے میں پتہ ہے ہمیں کہ کون ایماندار ہے, کون بیکاؤ نہیں ہے. تو ہم اس طرح کا کام اس کو دیتے ہیں جس کی انٹیگریٹی ابو دا بورڈ ہو. بالکل. اچھا اسفر بھائی, ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے جے ڈی سی ایک سحری کا اہتمام کرتی ہے اور اس میں بڑا رش ہوتا ہے, اور اس دفعہ ماشاءاللہ کوئی 15-20 ہزار لوگ ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ نے کیا کیا, کیونکہ آپ ہی کے انڈر آتی ہے وہ جگہ. جی بالکل, پہلے تو وہ بڑے فوکس میں بھی رہتی تھی وہ جگہ. اب چونکہ تھوڑا تعمیرات کا کام چل رہا ہے, انڈر پاس جو بن رہا ہے نمائش پہ, اور جے ڈی سی کا پلیٹ فارم ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور وہ بڑی خدمت خلق کرتے ہیں. افطار اور سحری کے اوقات پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. ایس پی صاحب جو میرے ہیں جمشید, لیکن میں بھی ابھی چونکہ رش بڑھ رہا ہے, مجھے یہ رپورٹ ہوا ہے, تو میں پرسنلی خود بھی جاؤں گا, کسی دن سحری بھی کروں گا جا کے, اور افطار میں بھی جاؤں گا, اور ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے. وہ ویسے بھی جو ہے ایک حساس طبقہ ہے, اور ان کی سیکیورٹی ہمیشہ ہی ہمارے لیے جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی پہ رہی ہے. سیکیورٹی بھی دیں گے اور وہاں پہ کیمرہ وغیرہ کے تھرو مانیٹرنگ بھی کرائیں گے. بالکل جی, اور بہت اچھا بھی کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ترقی دے. اچھا مفتی صاحب, میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہماری پولیس کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ جی پولیس رشوت لیتی ہے, پولیس رشوت لیتی ہے. تو میں نے اس پروگرام میں خود یونیفارم پہنا اور میں سڑک پہ کھڑا, اور میں نے دیکھا کہ عوام کے پاس جب عوام آ رہی تھی تو کاغذات نہیں ہوتے تھے, کسی کے پاس چیزیں پراپر نہیں ہوتی تھی, کسی گاڑی کے شیشے کالے ہوتے تھے, اور وہ رشوت آفر کر. دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ رشوت لینے کو تو کہتے ہیں جی حرام ہے, دینے والے کے لیے کیا ہے؟ اچھا, دونوں باتیں اللہ تعالیٰ رسول نے واضح فرما دی. لینے والا اور دینے والا دونوں کو فرمائے کہ وہ دوزخ میں جائے گا. کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ بات یہ کہ ضروری نہیں کہ لینے والا خود جو ہے وہ کہہ رہا ہو, بلکہ دینے والا بھی اس کو کتنا بار بار ابھار رہا ہوتا ہے. تو عام طور پر میں نے تو دیکھا دینے والا زیادہ تھا. ہاں, تو اب جو صورتحال ہے, ہم نے نا اپنی سہولت کو بچانے کے لیے, اور ہم نے یہ ایک اپنے ذہن میں بنا لیا فنون میں نا کہ بھائی یہ جو شخص ہے نا, ہم اس کو ایسے راضی کر سکتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے. لیکن بات وہی حضرت کی بات ہے کہ صرف اظفر بھائی آپ نے ان کو صرف ایس ایس پی کے روپ میں دیکھا. میں نے ابھی ایک بات سنی کہ یہ صرف ایس ایس پی نہیں ہے, یہ وہ شخصیت ہے جس نے 7 سال قرآن بھی پڑھا ہے. تو جب دل میں قرآن ہوگا نا تو وہ, یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی بھائی. تو جب دل میں قرآن ہوگا تو پھر وہ کتنے بھی پیسے دے دے بندہ, وہ پھر جب ایسا نور ہے تو وہ پیسے حائل نہیں ہوتے. بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہ ہم پہلے آفر کرتے ہیں. آپ اس کو دعاؤں کی آفر کیوں نہیں کرتے کہ یار تم مجھے یہ چھوڑ دو, میرے پاس کاغذات نہیں ہے لیکن یہ میرے پاس شناختی کارڈ ہے, میں تمہیں دعا دے دوں گا. تو ہو سکتا ہے یہ دعا, تو اس کے لیے ہم ایسی کیوں نہیں دعائیں دیتے, ہم ایسی کیوں نہیں بات کرتے. ہم پہلے پیسے نکالتے ہیں, جب پیسہ نکالتے ہیں تو وہ انسان چاہے پولیس میں ہو یا انسان عالم کے روپ میں ہو, ہے تو نہیں انسان. نفس کس کے ساتھ نہیں ہے, اور نفس کے ساتھ شیطان بھی ہے. تو شیطان تو آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا یہ پولیس والا ہے یا یہ عالم ہے, شیطان تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح اس کو بہکایا جائے. تو معلوم یہ ہے کہ پولیس والے کا اگر آپ دیکھا جائے, عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے, اس طرح پولیس والے کا بھی شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو اسی طرح سے ورگلا رہا ہوتا ہے. تو کسی کو ہم بلیم یہ نہ کریں کہ یار یہی غلط ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنی ذات میں خود غلط ہو, جب اپنا محاسبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ خود کا بھی محاسبہ ہو جائے. بالکل جی, کیونکہ میں نے اس وقت یہ ذکر اس وجہ سے کیا کہ مجھے اپنا پروگرام یاد آ گیا, اور اس پروگرام میں میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کری, میں صرف قانون کی بات کر رہا تھا. لیکن جب میں قانون کی بات کر رہا تھا تو عوام کی جیب سے کبھی 100 نکل رہے تھے, کبھی 200 نکل رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی آپ کی بھی ہوتی ہے. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت, آج نیوز سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارا دسترخوان بھی سجا ہوا ہے. باری ہے ہمارے مہمان کی, ان سے پوچھا جائے کہ انہیں یخنی پلاؤ کیسا لگا. اسفر بھائی کیسا لگا ان کا بنایا ہوا یخنی پلاؤ؟ جی میرا تو ویسے رائس جو ہے وہ فیوریٹ ڈش ہے, اور بہت اچھا یخنی اور پلاؤ کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑا اچھا تھا. مسالے بڑے مناسب ہیں سحری کے حساب سے. کیا بات, ویسے تو چٹپٹا بندہ کھاتا ہے لیکن سحری کے حساب سے بڑا اچھا تھا, مجھے تو بڑا مزہ آیا.
آپ ہر دفعہ پاس ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی بات ہے کہ ہر دفعہ پاس ہو جاتی ہے. اچھا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹ پہ 3 ننھی سی مہمانیں موجود ہیں اور یہ مجھے زیادہ سیریس لگ رہی ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ کون سی کلاس میں آپ؟ 5 کلاس میں. تو روزہ رکھتی ہیں آپ؟ اچھا, تو روزہ رکھتی ہیں تو پورے دن کیا کرتی ہیں پھر؟ سوتی رہتی ہیں؟ کام کرتی ہیں گھر کے؟ نہیں بھائی, کیا کام کرتی ہیں آپ گھر کے؟ جھاڑو, بس اب یہ زیادہ, جھاڑو پوچھا سارے کام جو ہیں امی کرتی ہوں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ عفیفہ. چلیں عفیفہ کی تو آواز نکل رہی ہے. عفیفہ کون سی کلاس میں آپ؟ 1 میں. آپ رکھتی ہیں روزہ؟ تو آپ روزہ رکھ کے کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں. نماز تو پڑھتی ہوں گی؟ وہ بھی نہیں پڑھتی ہیں؟ نماز بھی نہیں پڑھتی. آپ کا نام کیا ہے؟ ماریا. کون سی کلاس میں آپ؟ 5 کلاس میں. اچھا, آپ روزہ رکھ کے پورے دن کیا کرتی ہیں؟ رکھتی ہیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں, پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں. ارے بچوں کب کچھ کرو گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اسکول ہے اس میں فیوریٹ ٹیچر کون ہے آپ کی؟ کوئی اچھی لگتی ہے ٹیچر؟ کون ہے؟ میڈم اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا ڈائریکٹ میں جو ہے وہ آئی جی سے بناؤں, باقی کسی سے نہ بناؤں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں میڈم کیوں اچھی لگتی ہیں آپ؟ اچھی ہے میڈم, ڈانٹتی نہیں ہے. اور سب سے اسٹرکٹ ٹیچر کون ہے؟ خطرناک کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ کو کون سی ٹیچر اچھی لگتی ہے؟ میڈم. آپ کو؟ مس ہینا. مس ہینا کیوں اچھی لگتی ہے؟ اب وہ مارتی کون سی ہیں سب سے زیادہ؟ شبانہ. کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایس ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بچی نے کمپلین کر دی تو کیس ہو جائے گا مارنے پہ. تو کس چیز سے مارتی؟ ہاتھ سے. اور آپ کی فرینڈ کون ہے, بیسٹ فرینڈ؟ عائشہ. آپ کی کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ان کی کوئی بھی کچھ نہیں. امی ابو میں کون اچھا لگتا ہے؟ پاپا. چلو یہ پاپا اچھا لگتا ہے. اور آپ کی بیسٹ فرینڈ بھائی؟ مناہل. کیوں ہے آپ کی بیسٹ فرینڈ؟ بات مانتی ہیں. آج کل کے بچے بڑے خطرناک ہو گئے, بات مانے تو بیسٹ فرینڈ ہے ورنہ لڑائی ہوگی. اچھا بھی بہت ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے روزے بھی قبول کرے اور آپ کے نصیب اچھے کرے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے گفٹ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. اصغر بھائی بات ہوتی ہے جب بچپن کی, تو ہمارے بچپن میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا بچپن خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو کیسا گزرا, اور بچپن کی کوئی شرارتیں آپ کو یاد ہوں جو آپ بہت کرتے ہوں؟ بس بچپن تو بڑا بھرپور گزرا, اور سندھ کے انٹیریئر کے ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے, خیرپور سے. اچھا. اور وہیں پہ میری ایجوکیشن ہوئی, میٹرک میں نے وہیں سے کیا, اور کالج بھی میرا وہیں سے ہی, خیرپور سے ہی ہے. وہ شرارتیں تو بہت, شرارت کے بغیر آپ آگے نہیں جاتے. بالکل. اور اگر لڑکا شرارتی نہ ہو تو پھر وہ والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے یہ شرارتیں کیوں نہیں کر رہا. بالکل. اور میں چونکہ ارلی ایج پہ پھر آفٹر مائی FSC تو میں آرمی میں چلا گیا تھا, تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ ایک پھرتی اور کرنٹ جو ہے وہ زیادہ تھا. شرارت نے ساری کی. گاؤں کے اپنے ایک وہاں پہ کھیل ہوتے ہیں, جیسے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, کچھ اور لوکل ہماری وہاں پہ چیزیں ہوتی تھی, گلی ڈنڈا کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, فٹ بال کھیلنا, آپ نے انجوائے کیے. تو اصل بھائی ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی ٹیچر ضرور یاد رہتا ہے. کوئی ٹیچر سختی کی وجہ سے رہتا ہے, کوئی ٹیچر جو ہوتے ہیں نرمی کی وجہ سے رہتے ہیں. آپ کا فیوریٹ ٹیچر آپ کو یاد ہے ابھی کون تھا اسکول لائف میں؟ جی بالکل, میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے 3 سال پڑھایا, اور علی مدد ان کا نام ہے, اور ان سے میں آج بھی اٹیچ ہوں. ارے. اور وہ آج استاد ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, تو میرے لیے وہ بہت محترم ہے. میرے والد صاحب بھی استاد ہیں, اور اسی اسکول میں پڑھایا انہوں نے بھی جس میں میں پڑھتا تھا. ماشاءاللہ. تو استاد تو ہر اسٹیج پہ, کالج کا استاد ہو, یونیورسٹی کا استاد ہو, پرائمری کا ہو, ہائی اسکول کا ہو, اس کی کیٹیگرائزیشن ضرور کرنی چاہیے. اور استاد ہی آپ کی تقدیر بدلتا ہے. جو آپ ہوتے ہیں اور آپ کے بنانے میں, آپ کی پرسنالٹی کو تراشنے میں, ماں باپ کے بعد اگر عام کوئی رول ہے تو وہ استاد کا ہے. بے شک, بے شک. اور جس کو اچھے استاد ملے ہیں ان کو دنیا بھی ملی ہے اور آخرت بھی ملی ہے. اچھا آپ خود بھی استاد رہے, جیسے کہ میرے لیے بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہے, اور میں آپ لوگوں کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جو اصغر بھائی ہیں ان کو اسلام کی بڑی نالج ہے, دین کی بڑی نالج ہے. مفتی صاحب سے بات کر کے اور بہت سی اچھی چیزیں انہوں نے بھی بتائیں جو میرے لیے بڑا نیا تھا. تو آپ نے خود بھی 7 سال بچوں کو پڑھایا ہے؟ میرے والد صاحب الحمدللہ 7ویں پشت حافظ ہیں ماشاءاللہ, اور دینی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں ماشاءاللہ. اور دین سے ہماری نسبت کوئی 500-800 سال کی ہے, اور ہمارے بڑوں نے قرآن پاک لکھے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ماشاءاللہ. ہمارے پاس ایک
کلمی قرآن کا نسخہ ہے جو 350 سال پرانا ہے ماشاءاللہ، اور اس کی نہ صرف وہ لکھائی ہوئی ہے بلکہ اس کی تشریح بھی ہوئی ہے. اور گمبٹ میں خیرپور میں درگاہ ہے ہمارے بزرگوں کی. اور میں نے خود پھر والد صاحب چونکہ گاؤں کی مسجد میں پڑھاتے تھے قرآن پاک، تو تقریباً 10 سے 12 سال میں نے خود پڑھایا ہے قرآن پاک بچوں کو. تو یہی برکات ہیں اس کی قرآن پاک کی. اور جو آپ کی تربیت ہوئی ہے تو میں آج اس منصب پہ ہوں، جس رتبے پہ ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہر بندے کو نہیں ملتا. بالکل. تو ہمیشہ پھر یہی احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر ملا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے اور ایک امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کا حساب بھی ہوگا. تو پولیس میں رہ کے میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اپنے دین کے ساتھ ساتھ انسان کی خدمت کا بھی موقع مل رہا ہے. اور الحمدللہ کہ دن ہو یا رات ہو خوشی ہوتی ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، اور بہتری کی طرف خاص طور پہ جب سوچتے ہیں تو اور خوشی ہوتی ہے. تو اچھا ٹائم گزرا. اور یہ میں ایک بات بتاؤں کہ بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ایسٹ کی بات کریں تو ایسٹ میں کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میں پرسنلی اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پولیس کے ساتھ اور ساری ایجنسیز کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، میرے پروگرامز بھی آتے رہے، لیکن اپنے نفس پہ قابو رکھنا کہ ظاہر ہے آپ ایک ایسی پوسٹ پر ہیں جہاں پر آپ کو اتنی آفرز ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ایک عام آدمی کی سوچ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں اپنے نفس پہ قابو رکھنا، اگر ہم بات کریں کہ اصغر بھائی کے حدود میں کچھ ایسے تھانے بھی ہیں جہاں پر انلیگل کنسٹرکشن بہت ہوتی تھی اور وہ انلیگل کنسٹرکشن روک دی گئی ہے، جبکہ اس کے اوپر بڑا پریشر بھی آتا ہے. مفتی صاحب، ایسی صورتحال میں اگر کوئی اپنے نفس پہ قابو رکھے، ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے سامنے دنیا کے فیسلٹیز رکھی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت نفس پہ قابو رکھ کے فیصلہ وہ کرنا ہے جو رائٹ پر ہے. دیکھیں، یہ صفت تو نفس مطمئنہ والی ہے. ساری بات یہ کہ جیسے ہم پہلے ایک پروگرام کر چکے ہیں نفس امارہ پہ بھی، نماؤں پہ بھی، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا نفس سن رہا ہے وہ اطمینان والا ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ فادخلی فی عبادی، کہ وہ میرے پیارے ایسے بندے ہیں جو جتنے بھی نیک بندے وہ ان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز محشر کے بعد جو جنت ہے انہیں ان میں داخل فرمائے گا. یعنی وہ جنتی بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوتے ہیں، اور وہ پیارے بھی ہوتے ہیں، یعنی رب کو ان سے پیار ہوتا ہے. تو معلوم ہی چلا ایسے لوگ جو میں پھر آپ سے بات کروں گا کہ اصغر بھائی جس طرح قرآن کی بات کر رہے تھے، قرآن کا نور ہو کر یہ دل میں، اور جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ یقین مانے رول آف ماڈل ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی شخص نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی یا کسی شخص نے، میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ظاہری لبادہ دنیاوی اور بنایا ہوا ہے، لیکن اگر دل میں ایمان ہے تو یہ ایمان کا نور ایسا ہے کہ وہ خود بخود اثر رکھتا ہے. تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ایسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہے کہ بھائی اگر میں دنیا میں ہوں، میرے پاس 10 لاکھ کے آفرز آ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کے دین کو دیکھ رہا ہوں، یہی اگر رول ماڈل ہمارے پاس چند 12 5 سے 7 اور ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں کو سنوارنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو قانون دیا وہ ایسے ہی نہیں دیا. ہم نے فاروق تعالیٰ کا دور دیکھیں یا عثمان غنی تعالیٰ کا دور دیکھیں، سب کے دور میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن سب کیا تھا؟ ایمان پختہ تھا. تو آج بھی ہمارے محکمے میں ایمان پختہ ہو تو یقین مانے کچھ بھی کوئی آفر کرتا رہے، معاملات بہتر ہی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی ریمیڈیز بتاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ریمیڈی تو نہیں ہوتی جو ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنا سیکھے؟ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ الائچی لے لیں، اور دوسری آپ بتاتے ہیں، اس کے لیے پھر کیا؟ اس کے لیے دیکھیں کتنی خوبصورت ریمیڈی ہمارے صوفیہ اکرام نے، اولیاء اکرام نے ہمیں بتائی ہیں. جو مفتی صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اس سے تھوڑی سی ایک جملہ کا اضافہ میں یوں کروں گا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے لوٹ رہے تھے تو صحابہ اکرام کو جمع کیا، تلواریں خون آلودہ تھیں، اور کہا کہ آؤ اب جہاد اکبر کی طرف چلیں. صحابہ حیران رہ گئے تھے کہ ابھی تلواروں سے خون بھی خوشبو ہے، یا رسول اللہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نفس کا جہاد. تو اگر میں یہاں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس طریقے سے جو آفیسرز 24 گھنٹے جو اپنی ڈیوٹی پر مامور رہیں اور پھر جب ان کو آفرز ہوں اور اپنے نفس کو وہ کنٹرول کر دیں تو وہ جہاد اکبر ہے.
بالکل وہ جہاد اکبر کے مرتبہ بڑی بات ہوتی ہے بھائی یہ ساری چیزیں, کیونکہ ہم تو کام کر رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کتنے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. جب میں ایک عام شہری کی طرح تھا یا میرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں پڑتا تھا تو میں بھی عموماً زیادہ وقت برائی کرتا تھا کہ نہیں پولیس والے تو ایسے ہوتے ہیں, پولیس والے ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ بڑا کلین ہے, لیکن پولیس میں رہ کر کام کرنا اور اس سیٹ کے اوپر جو آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے وہ ایک بڑی بات ہے. شاکرہ, آپ کا کبھی تعلق پڑا ہے, اور آپ تو ویسے ہی ہر کسی سے ڈرتی ہیں, آپ تو پولیس سے بھی ڈرتی ہوں گی. ہاں مجھے ڈر لگتا ہے پولیس سے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ obviously ایک جس طرح سے لوگ بتاتے ہیں کہ پرابلمز ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو اگر پولیس سے کوئی واسطہ آپ کا پڑ رہا ہے, یا ایون مجھے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کبھی کوئی چلان کٹ گیا یا کسی نے پکڑ لیا تو مجھے اس وقت بھی بہت ڈر لگتا ہے. آپ ویسے ہی ڈرپوک ہیں. ڈرپوک نہیں, کبھی آپ کا تعلق پڑا کبھی تھانے جانا ہوا؟ نہیں الحمدللہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا, کبھی اتفاق نہیں ہوا میرا. اتفاق نہیں ہوا, لیکن اب آپ جائیں گی تو اب چینجز ہیں, ڈر آپ اپنا نکالیں. نہیں, مجھے لوگ بتاتے ہیں الحمدللہ. ابھی میری ریسنٹ جو میری ہوسٹ ہے یسرا, وہ گئی تھی کیونکہ ان کا کوئی موبائل وغیرہ کچھ سلسلہ ہوا تھا, تو وہ کہنی میں اتنی حیران رہ گئی کہ وہاں جس طریقے سے انہوں نے میری بات سنی ہے اور پورا ایک طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ اور ساری چیزیں کی ہیں, تو میں تو حیران تھی دیکھ. تو اب آپ ڈرے مت, اگر اللہ نہ کرے آپ کا موبائل چھنے تو آپ ضرور جائیے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی اگر آپ نے چیک کرنا ہے پولیس کے رسپانس کو تو 15 کر کے دیکھ لیں. 15 پہ جتنی پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے, مجھے اگر آپ کوئی فون کرتا ہے کہ جی ہمارے علاقے میں مسئلہ ہو گیا, تو میں کہتا ہوں یار 15 کر دو, مجھے کیوں کر رہے ہو, 15 کرو, موبائل فوراً آ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں گڈ سائن ہے, اور جو چیز اچھی ہونی چاہیے اس کو اچھی طرح پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا اسفر بھائی, مجھے تھوڑا سا انلیگل کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرنی ہے, جو خاص جوہر کے علاقے میں ہوتی تھی, اور اس کے اوپر پریشرز بہت آتے ہیں. اس صورتحال کو کیسے آپ لوگوں نے کنٹرول کیا, اور ابھی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, انلیگل کنسٹرکشن جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک انٹرسٹ وابستہ ہوتا ہے. بلڈر کا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور جو بنا رہا ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جو خالی کرا رہا ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھی ہے. دیکھیں, پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کا گھر بنائے یا کسی کا گھر خالی کرائے. جو کورٹ کے آرڈرز ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ لٹیگیشن ہے اس وقت, اور سپریم کورٹ تک میٹرز چل رہے ہیں. تو ہم اس میں ایک پراپر لائن کھینچی ہوئی ہے کہ اس لائن سے نیچے ہم نے اگر وہ میٹر کورٹ میں چل رہا ہے تو ہم اس کو ٹچ نہیں, بلکہ ٹسکو کو مینٹین کر دیں. سیکنڈلی, یہاں آیا جوہر میں تھانہ ہے ایک میرا, تو مجھے یہ امپریشن ملا کہ یہاں پہ کچھ پولیس اہلکار ہیں جو 15 تعینات ہیں, بالکل 10 سال سے, 8 سال سے, 6 سال سے. تو مجھے پھر میرے ایڈیشنل آئی جی نے بھی پرسنلی دیکھیں کہ اس کو کیسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے پورے تھانے کا تھانہ چینج کیا وہاں سے. اللہ اکبر. ایک تھانہ اٹھا کر دوسرا تھانہ اٹھا کے اس طرف کر دیا. اسے تھا ایس پی آتا تھا, چلا جاتا تھا, لیکن وہ جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ سسٹم چلا رہے تھے اور ہمیں خراب کر رہے تھے. بالکل یہ چیز میں اس وجہ سے آپ کو کلیئر کروں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ افسران, آپ یقین مانیے باخدا میں اس وقت سحری کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں, بہت سی چیزیں افسران کو پتہ ہی نہیں ہوتی, اور نیچے لیول پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو خدارہ اوپر لیول پہ کمپلین ضرور کیجیے گا. اس کے بعد اگر نہ ہو تو شکایت کرتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ جائیں.